تقریباً نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بہت زیادہ پیاری ہو، وہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، عزت و ناموس ہو، کچھ ہو، ماں کو ہرا مما تحبون، جو بھی تمہیں اچھا لگتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بڑی خوبصورت سرخ چادر تھی، آقا علیہ السلام پہن کر تشریف لے آئے۔ اب ایک صحابی نے دیکھ لیا، سبحان اللہ، چادر بڑی پیاری ہے۔ جب حضور تشریف فرما ہوئے تو قریب ہو گیا، عرض کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں سمجھ گیا ہوں تو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم حقیقت کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو۔ سرکار علیہ السلام نے چادر اتاری اور اس کو دے دی، سرکار تو تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام اس کے گرد جمع ہو گئے، تم نے یہ کیا کیا؟ تجھے پتہ بھی ہے کہ حضور کو عرض کیا جائے گا تو وہ عطا کریں گے، تجھے یہ بھی پتہ ہے، اور تجھے بھی یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کا جو ظاہری اثاثہ ہے نا دنیا کا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھئی اگر تخت سلیمان ہو پاس اور بندہ ہوا میں اڑتا پھرے تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا جی۔ بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات مٹھی میں ہو اور وہ جو کی روٹی کھا کے سوتے ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی۔ مزہ تو تب ہے نا کہ عرش عظیم پاؤں کے نیچے ہو اور وہ چٹائی بچھا کے سوتے ہوں، حوض کوثر ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ پیاسے سوتے ہوں، ساری کائنات کی نعمتیں ان کے ایک امر کی مار ہوں لیکن وہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہوں۔ تجھے پتہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس اب اس وقت اس چادر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو نے پھر یہ جرت کی۔ وہ کہتا ہے آرام نہ بیٹھ جاؤ، میری تو بات سنو نا۔ اچھا بھائی سنا، تو کیا کہتا ہے؟ او میاں میری نیت یہ تھی کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے حضور کی چادر میں کفن دیا جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ جب صحابی فوت ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک اسی چادر میں ان کو کفن دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ ایک صحابی تھے، ابو طلحہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا فلاں جو باغ ہے نا مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اس کو قائم کیا، پالا سنبھالا، اب وہ قد آور ہو گیا، وہ پھل آور ہو گیا، بڑا قیمتی باغ ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اور ہمارے علاقے کے تمام فروٹ اس میں کمال درجے کے ہیں، مجھے وہ پیارا ہے، میں آپ حضور کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ فرمایا مما تحبون، جو تمہیں پیاری چیز ہے نا وہ خرچ کرو نا۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ کو میں حضور اختیار دیتا ہوں، آپ جس مد میں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ فرمایا تیرا تو ہو گیا، اب میری طرف سے اپنے قریبی عزیزوں میں تقسیم کر دیں۔ اچھا حضور کمال کی شخصیت تھی، حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا بھئی تیرا شکریہ، اچھا ایسا کرو، تم کہہ رہے ہو کہ علاقے کے سارے جو پھل ہیں ہمارے علاقے کے وہ سارے ملتے ہیں، تو چلو ایک دفعہ وہ پھل ہی کھلا دو۔ آقا علیہ السلام نے ایسا بھی نہیں فرمایا، فرمایا اچھا تیرا تو ہو گیا، تو نے مجھے دے دیا، تیرا ہو گیا، اب کیا کر، میری طرف سے اپنے قریبی عزیزوں میں بانٹ دو۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شان بے نیازی یہاں سے نظر آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ سرکار کتنے بے نیاز تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سنا ہوگا نام، آپ کو ان کے کمالات اور ان کا انصاف اور حسین نظام حکومت کے تحت لوگ ان کو پانچواں خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسلامی ریاست بڑی مستحکم ہوئی، بہت زیادہ، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں عامل جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر تھے وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے کہ لوگوں ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز کو تبنا یہ شکر بڑی پسند تھی، آپ جہاں سے بھی ہو سکتا تھا نا شکر خرید کے بوریاں بھر کر نہ غربا میں تقسیم کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضرت کتنا وقت لگتا ہے اس میں، آپ ادھر جاتے ہیں اسے پوچھتے ہیں ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو آپ اتنی رقم خرچ کر دیا کریں شکر ختم۔ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں شکر مجھے پسند بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھ بھیجا کہ آپ گورنر تھے ایک ریاست کے، کہ ایسا کرو کہ کوئی کنیز خریدو میرے لیے۔ آپ نے ان کے لیے ایک کنیز خریدی۔ جب وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئی، آپ نے اسے جو دیکھا نا وہ بڑی ہی خوبصورت تھی، آپ نے اس کو بڑا پسند کیا، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہو۔ ہمارے ایک پنجابی شاعر گزرے ہیں، پرانے بزرگوں کو پتہ ہوگا، دائم اقبال۔ یہ پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کمال کا لکھا ہے شاہنامہ کربلا۔ شاہنامہ کربلا کو اس نے درد کی نہ لڑی میں پرویا ہے، درد کی۔ یہ ایک جگہ لکھتے ہیں جہاں حضرت علی اکبر کی بات ہے۔ حضرت علی اکبر کون تھے؟ حضرت سیدنا امام حسین کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت علی اکبر کی شکل نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اپنے باپ کے نانا جی کے ساتھ آپ کی مشابہت تھی، تو لوگ یاد کر لیا کرتے تھے کہ حضور حضرت علی اکبر کو دیکھ کر سرکار یاد آ جاتے تھے۔ تو دائم کو اقبال نے وہ شعر تو مجھے آدھا ہی یاد ہے، کہتا ہے دائم سونے محمد دے نام اتے سونی چیز ہی دیونی چاہیے دیے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے، اچھا یہ جو ہمارے ختمات کے اندر یہ لنگر لے آتے ہیں اور اس میں فروٹ بھی شامل ہوتا ہے، یہ لکھا ہے فقہا نے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے حضور کی خدمت میں باغ وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنے باغ وقف کرنا ہر بندے کے بس میں تو نہیں ہے، تو چلو حسب استطاعت کلو 2 کلو 4 کلو، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھیں، یہی اللہ کا حکم ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھنے کا حکم ہے۔ بیٹے کا مقام بیٹے کو دو، بھائی کا مقام بھائی کو دو، بابا کا مقام بابا کو دو، پڑوسی کا مقام اس کو دو، مسافر کا مقام اس کو دو، جی فقیر کا مقام اس کو دو، جی یہ نہیں کہ فقیر کو تو بڑے اہتمام کے ساتھ ٹرے میں سجا کر دو اور خاوند کے آگے ایسے تم روٹی پھینک دو، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ اسی طرح دین کے ارکان میں بھی تقسیم ہے، کوئی رکن حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ، حالانکہ وہ بھی دین کا رکن ہے، اور کوئی
دین کا رکن سال میں ایک مرتبہ جیسا کہ زکوٰۃ ہے، اور کوئی دین کا رکن ہے سال میں ہے تو ایک مرتبہ لیکن وہ 30 دن یا 29 دن رمضان کے روزے، اور نماز بھی دین کا رکن ہے۔ اس میں کتنا فرق ہے کہ کوئی تو دین کا رکن زندگی بھر ایک دفعہ، کوئی سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کی طرح، کوئی سال میں ایک دفعہ لیکن 30 دن متواتر، لیکن نماز نہ زندگی میں ایک مرتبہ، نہ سال میں ایک مرتبہ، نہ سال میں صرف 30 دن بلکہ ایک دن میں 5 مرتبہ۔ تو کیا مانا؟ اللہ پاک ہمیں سمجھاتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہیں اس کو رکھو۔ اگلا پرزہ مشین کا اکھیڑ کے پیچھے جڑ دینا اور پچھلا آگے تو گاڑی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ جس ٹینکی میں پانی ڈالنا ہوتا ہے وہاں کوئی تیل ڈال دے اور تیل میں پانی ڈال دے تو گاڑی چلے گی۔ تو تھوڑا سا یہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو فرائض ہیں وہ ہیں 5 نمازیں، سال بعد روزے، اللہ صاحب نصاب کرے تو زکوٰۃ بھی دو، قربانی بھی ہو جائے گی، یہ ہیں فرائض۔ اس میں تو جھول ہے ہی نہیں نا، یہ فرض قرض یہ تو ادا کرنا ہے، باقی رہ گئے نفلی چیزیں۔ اب جنازے کا اعلان بھاگ کے صف، میں نہیں یہ کہتا بلکہ میں نے تو واعظ کیے ہیں 3-4 جمعے اس پر کہ نماز جنازہ میں شمولیت کے کتنے فضائل ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ فرض کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، اور پنجگانہ نماز فرض عین ہے۔ یہ آپ ہی پڑھیں گے، یہ بعین ہی آپ ادا کریں گے تب آپ کو ثواب ہوگا۔ یہ قرض ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ نفل کو نفل کے درجے پر رکھو، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ نوافل پر ہم جت گئے ہیں اور فرائض سے بالکل بے خبر ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے ہم فرائض کی ادائیگی پر جت جائیں اور نفل بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ختم نہ پڑا کرو یا ختم میں چیزیں پکاؤ نہ یا کھلاؤ نہ، یہ ثواب ہے اور صحیح ہے، لیکن یہ غلط ہوگا کہ ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور میں باہر برآمدے میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوں، جائز ہے؟ یعنی مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہر چیز کو اپنے مقام پر نہیں رکھا ہے نا، ورنہ نیکی وہ بھی ہے، لیکن اس موقع کی نیکی نہیں ہے۔ اچھا، میں کلام حکیم پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے مسئلہ بتائیں، آپ مسائل پوچھتے ہیں نا مجھ سے، ایک مسئلہ تو مجھے بھی بتاؤ نا آپ، کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، حاجی صاحب تشریف لائے، حاجی محمد افضل صاحب، انہوں نے اذان شروع کر دی، میں قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھوں؟ کیا مطلب؟ کہ نیکی تو یہ ہے لیکن اب نیکی کا موقع نہیں ہے، اب اس نیکی کا موقع نہیں ہے، اب کلام حکیم بند کرو بھائی، درود شریف پڑھ رہے ہو، استغفار کی تسبیح کر رہے ہو، یہ یقیناً کیا ہے؟ نیکی ہے، لیکن ہر ایک نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، وہ بڑی نیکی کی جاتی ہے اور اس سے کم درجے کی نیکی کو چھوڑا نہیں جاتا، موقوف کیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے، جب نماز ہو جائے پھر وہ شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، نوافل پڑھتا رہے گا، نوافل بند کرے گا کیونکہ اس سے بڑی نیکی کا موقع موجود ہے، تو وہ بڑی نیکیوں سے اعراض کرے اور نوافل کی طرف دوڑ کر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ایک امیر آدمی اٹھے اور وہ شکر کی بوریاں، شکر کی بات ہو رہی تھی، وہ نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا رزق نہ ہے، وہ گلیوں میں بانٹ رہا ہے، فقیروں کو بھی، امیروں کو بھی، مسافروں کو بھی خدمت کر رہا ہے، ماشاءاللہ، کون کہے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ لیکن سال کے بعد وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، جائز ہے؟ وہ سب کچھ خیرات کر رہا ہے، مسافروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مریضوں میں جا کر دیگیں بانٹتا ہے، اسپتالوں میں جو دور سے مسافر آئے ہوتے ہیں
جی گرمیوں میں پانیوں کی سبیلیں لگاتا ہے، ساہیوال کی ساری سڑکوں پر مراکز میں اس کا چلتا ہے سلسلہ سبیل کا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیا کر رہا ہے وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رکھ رہا۔ فرائض کو فرائض سمجھو۔ نماز پنجگانہ کی طرف اتنی ہماری توجہ ہونی چاہیے، لائنیں بن کر لوگ آ رہے ہوں۔ جس طرح مسجد نبوی میں اذان شریف ہوتی ہے تو بازار مدینہ منورہ کے اس طرح بھر کر چلتے ہیں انسانوں سے جس طرح دریائے راوی میں پانی چلتا ہے۔ یہ کیفیت بناؤ تو ہم منع نہیں کرتے، نہ نوافل سے کوئی منع کرے، نہ درود شریف، نہ استغفار سے، نہ کوئی بانٹنے خیرات سے، کوئی منع نہیں کرتا، یہ جائز ہے، یہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کرو، ہر نیکی کو اپنے مقام پر رکھتے جاؤ۔ دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ، دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اتحیات میں کیا ہوتا ہے، دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک پاؤں کھڑا ہوتا ہے، ایک پاؤں، فرق ہے نا۔ تکبیر تحریمہ تو دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، قاعدے کے اندر ایک پاؤں کھڑا ہے، دونوں پاؤں نہیں کھڑے۔ ایک رکعت، رکوع کتنے؟ ایک رکعت، سجدے کتنے؟ کوئی کہے نہیں جی میں تو اللہ تعالیٰ کا بس گناہگار بندہ ہوں، پتہ نہیں مجھے اگلا سجدہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو بھائی 3 سجدے کروں گا، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ غلطی اس سے یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے مقام پر نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ختموں کی طرف تو بڑا زور ہے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، یہ شیطان ذہن میں نہ ڈال دے کہ یہ جی شاید مخالف ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آؤ بھائی، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، ہاں جی، ہم کب منع کرتے۔ لیکن جو بندہ نماز پنجگانہ نہیں پڑھتا وہ ختم پر ختم اور ختم پر ختم، میرا خیال ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، یعنی اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے۔ نماز اپنی جگہ ہے، ماں کا ادب اپنی جگہ ہے، بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہیں، بیٹے کے حقوق اپنی جگہ ہیں، پڑوسی کا اپنا مقام ہے، مسافر کا اپنا مقام ہے، فقیر کا اپنا انداز اور مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 2 پارہ آخری مقام ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، خدا نے تمہیں جو فضائل دیے ہیں نا، مراتب دیے ہیں، تم اپنے مراتب کو پہچانو، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اس کا وہ مرتبہ دو، فرائض کو فرائض کا مرتبہ دو، نوافل کو نوافل کے مقام پر رکھو، جو واجبات ہیں ان کو واجب سمجھو، جو مسنون ہیں، مسنون کی پھر آگے 2 قسمیں ہوں گی، مسنون موقدہ اور سنت غیر موقدہ، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو 4 پارہ شروع ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلی مقامات پر بڑی بحث ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ